بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوشگوار ازدواجی زندگی کے تقاضے۔ ازدواجی زندگی صرف ایک سماجی معاہدہ نہیں بلکہ دو افراد کا وہ خوبصورت رشتہ ہے جو محبت، صبر، اعتماد اور باہمی سمجھ پر قائم ہوتا ہے۔ نکاح ایک رسمی بندھن ہے لیکن اس کے پیچھے محبت اور سکون کی گہری حقیقت چھپی ہے۔ اگر اس رشتے کی اہمیت اور تقاضوں کو سمجھ لیا جائے تو گھر جنت کا ایک ٹکڑا بن سکتا ہے، لیکن اگر اسے نظر انداز کیا جائے تو یہ رشتہ مشکلات اور دوری کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ عورت مرد کے لیے سکون کا باعث ہے اور مرد عورت کے لیے تحفظ اور اطمینان کا ذریعہ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ سورہ الروم۔ یعنی اللہ نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے بیویاں بنائیں تاکہ تم ان کے ساتھ سکون پاؤ اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کی۔ یہ آیت ہمیں تین اہم باتیں سکھاتی ہے۔ نمبر 1، عورت اور مرد ایک دوسرے کے لیے بنائے گئے ہیں، دونوں کے جذبات اور خواہشات یکساں ہیں۔ نمبر 2، اس رشتے کا مقصد ایک دوسرے کے لیے سکون اور راحت کا باعث بننا ہے۔ نمبر 3، اس رشتے کی بنیاد محبت، خلوص اور ہمدردی پر ہونی چاہیے۔ اسلام میں عورت مرد کی خدمتگار نہیں بلکہ اس کی رفیق اور ساتھی ہے۔ خوشگوار ازدواجی زندگی کے لیے چند اہم اصول ہیں جو میاں بیوی دونوں کو اپنانے چاہیے۔ نمبر 1، باہمی عزت و اعتماد۔ محبت تبھی پروان چڑھتی ہے جب دونوں ایک دوسرے کی عزت کریں اور اعتماد کو مضبوط رکھیں۔ شوہر بیوی کو صرف اپنی تابعدار نہ سمجھے اور بیوی شوہر کو صرف کمائی کا ذریعہ نہ سمجھے۔ دونوں ایک دوسرے کی عزت کو اپنی ذمہ داری سمجھیں اور غیر ضروری شکوک یا چیٹنگ سے بچیں۔ نمبر 2، اچھا سلوک اور نرمی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہو۔ نرم لہجہ، خوش مزاجی اور چھوٹی چھوٹی باتوں کو نظر انداز کرنا اس رشتے کو خوبصورت بناتا ہے۔ نمبر 3، ایثار و قربانی۔ ازدواجی زندگی میں ہر وقت اپنی مرضی نہیں چلتی۔ کبھی شوہر کو اپنی خواہشات کو پیچھے رکھنا پڑتا ہے تو کبھی بیوی کو اپنے مطالبات کم کرنے پڑتے ہیں۔ قربانی کے بغیر یہ رشتہ کمزور ہو سکتا ہے۔ نمبر 4، مناسب آزادی اور حدود۔ دونوں کو اپنی پسند کے مطابق زندگی گزارنے کی کچھ آزادی ملنی چاہیے، لیکن یہ آزادی ایسی نہ ہو کہ بے اعتنائی یا خود پسندی کا باعث بنے۔ شوہر بیوی پر غیر ضروری شک نہ کرے اور بیوی شوہر کی زندگی کو غیر ضروری طور پر محدود نہ کرے۔ نمبر 5، بات چیت اور مشورہ۔ ہر اہم فیصلے میں، چاہے وہ مالی ہو، بچوں کی پرورش ہو یا گھر کے دیگر معاملات، دونوں کو ایک دوسرے سے مشورہ کرنا چاہیے۔ یہ رشتے کو مضبوط اور شراکت داری کا احساس دلاتا ہے۔ نمبر 6، وقت اور توجہ۔ گھر میں وقت گزارنا ضروری ہے لیکن صرف موجود رہنا کافی نہیں۔ شوہر بیوی کی بات سنے، اس کے دکھ سکھ میں شریک ہو، بیوی بھی شوہر کے جذبات اور دل کی بات سمجھے۔ ایک ساتھ کھانا کھانا، گفتگو کرنا یا کوئی کام مل کر کرنا رشتے کو مضبوط بناتا ہے۔ نمبر 7، دینداری اور دعا۔ خوشگوار زندگی کی بنیاد دین پر ہوتی ہے۔ جب میاں بیوی اللہ کی رضا کے لیے زندگی گزاریں تو ان کا رشتہ صرف خواہشات نہیں بلکہ بندگی کا ذریعہ بنتا ہے۔ قرآن کی یہ دعا ہر وقت مانگنی چاہیے، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اے ہمارے رب، ہمیں ہماری بیویوں اور اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا بنا۔ خوشگوار ازدواجی زندگی ایک سفر ہے۔ یہ سفر محبت، عزت، صبر اور دینداری سے خوبصورت بنتا ہے۔ یہ کوئی خضرو پودا نہیں بلکہ ایک نازک پھولوں کا باغ ہے جسے محبت، وفا، صبر اور حکمت سے سینچنا پڑتا ہے۔
ہر لفظ، ہر عمل اور ہر رویہ اس رشتے کو یا تو مضبوط کرتا ہے یا کمزور۔ یہ رشتہ ظاہری قربت سے زیادہ دلوں کی ہم آہنگی مانگتا ہے۔ اگر دونوں ایک دوسرے کے لیے سکون کا باعث بنیں تو گھر دل کی سلطنت بن جاتا ہے اور زندگی بندگی کی سب سے خوبصورت شکل اختیار کر لیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اے اللہ ہمارے دلوں میں محبت، ہمارے گھروں میں سکون اور ہماری زندگیوں میں تیری رضا نصیب فرما۔ ہمارے رشتوں کو عزت، اعتماد اور دینداری سے مزین کر، ہماری بیویوں اور اولاد کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور ہمیں تیری بندگی کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔